السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وَلَا تَقُولُوا لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ نحل کی آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے وہ چیزیں ہمیں بتائیں جو ہم پر حرام کی گئی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی، اور کچھ چیزوں کے بارے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ وہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں ہے حلال کو حرام کرنے کا یا حرام کو حلال کرنے کا، یہ یاد رکھیے۔ یہ جو ہم بعض اوقات کسی کے ہاں جاتے ہیں، کوئی چیز پسند نہیں آتی، ویسے کوئی ذہن میں فطور ہوتا ہے اور کہہ دیتے ہیں یہ تو جی حرام ہے، یہ سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے جی یہ بات کہنا۔ کیونکہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں یہی اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، یہ نہ کہو تم کہ اپنے پاس سے نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ تم اللہ پر ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو، کیونکہ حلال و حرام کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ آپ یہ کہہ دیں کہ جی مجھے نہیں پتہ، کسی عالم سے جا کے پوچھ لیں، لیکن یہ فتویٰ لگا دینا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو دائرہ اختیار ہے نا اس کے اندر دخل ہونے دینے والی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو حرام قرار دینے کا اختیار بھی کسی کو نہیں ہے، کسی نبی کو بھی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی نبی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ ایک قرآن پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اہلیہ کے گھر گئے تو انہوں نے آپ کو شہد پلایا، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی بات بھی آپ سے کی اور آپ نے بھی کوئی بات بتائی، اور آپ نے کہا اس بات کا ذکر نہ کرنا کسی سے، لیکن وہ جیسے خواتین تو خواتین ہوتی ہیں، وہ بات ان سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دے دی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ تو میں نے منع کیا تھا، تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اور آپ نے فرمایا مجھے بتانے والے میرے رب خبیر نے مجھے اطلاع دے دی، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ آئندہ میں جو ہے نا یہ شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیات نازل کر دی، اے میرے نبی، جس چیز کو ہم نے آپ پر حلال کیا آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ آپ نے صرف اہلیہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ میں نہیں پیوں گا، آپ نے کہا نہیں، اللہ نے کہا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو چیز ہم نے حلال کر دی ہے، کئی لوگ آپ کو ملیں گے کہ فلاں چیز تو جی میں نے قسم کھا لی ہے۔ ایک صاحب تھے ایبٹ آباد میں، وہ کہنے لگے جب میں باہر انگلینڈ پڑھنے جا رہا تھا تو میری والدہ نے کہا کہ وہاں کہیں ایسے نہ ہو کہ تم وہاں گوشت وغیرہ کھاؤ اور وہ گوشت وہاں ذبیحہ نہیں ہوتا، تو میں نے قسم کھا لی اماں جی میں گوشت کھاؤں گا ہی نہیں۔ کہتے جی پھر ساری زندگی میں نے گوشت نہیں کھایا، یہ قسم غلط تھی اس کی۔ ٹھیک ہے یہاں تک تو درست تھا کہ میں انگلینڈ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، لیکن جب واپس آ گئے تھے پاکستان میں تو پھر یہ قسم توڑ دینی چاہیے تھی پھر تو۔ اور اسی طرح وہاں بھی آپ کسی مسلمان کے گھر جائیں اور وہ آپ کو کہے کہ حلال ہے تو بس اس کی بات پہ یقین رکھیں، زیادہ تفتیش کی ضرورت پھر نہیں ہے کہ خواہ مخواہ۔ یہاں بھی ایک ہمارے دوست ہیں تو ان کا کھانا میرے گھر پہ تھا، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں بازار کی ذبح کی ہوئی مرغی نہیں کھاتا جی، کہ وہ صحیح ذبح نہیں کرتے۔
تو میں نے کہا یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ میں خود ذبح کروں، میں ان کو بازار والی کھلاؤں گا۔ وہ تشریف لائے اور ظاہر انہوں نے مرغی پکی ہوئی دیکھی، اب انہوں نے یہی سوال کیا کہ میں کہا نہیں جی میں تو کبھی بھی گھر نہیں ذبح کی، میں ہمیشہ بازار سے ذبح کراتا ہوں۔ تو ظاہر ہے وہ رک گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہم نے کچھ دن پہلے آپ کے یہاں گئے تھے، آپ نے ہمیں کباب کھلائے تھے، کس جان کہتے گائے؟ میں کہا گائے آپ نے گھر ذبح کی تھی؟ کہتا نہیں یہ تو بازار سے لی تھی۔ میں کہا یار اگر گائے کا بازار سے آپ نے لے لیا تو مرغی کا کیا قصور ہے؟ یا تو آپ اتنے تقوی والے ہوتے ہیں نا، کہتے گائے بھی میں ہی ذبح کرتا ہوں۔ پھر میں نے بتایا کہ یہ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک مسلمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، وہ جو ذبح کر رہا ہے تو اس کے بارے میں یہی یقین رکھیں کہ بس صحیح ذبح کیا ہوگا۔ ویسے بھی اگر آپ ذبح کر رہے ہوں اور تکبیر بھول جائیں پھر بھی حلال ہے، وہ یاد رکھیے گا۔ ہاں میں یہ کہوں میں تکبیر پڑھوں گا ہی نہیں، بغیر تکبیر کے ذبح کروں گا تو پھر حرام ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح آپ ذبح کر رہے ہیں، تکبیر بھی پڑھی اور جلدی سے گردن ہی کٹ گئی ہے، پھر بھی وہ حلال ہے، کیونکہ آپ کی انما الاعمال بالنیت۔ اسلام کو اتنا سخت مذہب تو ہے نہیں نا یار کہ آپ نے غلطی سے ذبح کیا، گردن اڑ گئی اور آپ کہتے ہیں اب تو جی حرام ہو گیا۔ بھائی نہیں، وہ مسلمان ہے، یہ کلمے کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے انعام ہم پر کیا نا، جس کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے کائنات کے اندر۔ یہ حشر پہ جا کے پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یہ وہ نعمت ہے جس سے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کے خاندان محروم رہے۔ جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو لہب جو تھے آخری وقت تک وہ کفر پہ اس کی وفات ہو گئی، قرآن میں اس کے بارے میں آیات نازل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ تو میرا احسان عظیم ہے اگر میں نے تم کو کلمہ کی توفیق عطا کر دی ہے۔ تو کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ وہ ٹھیک ہے گناہ گار ہوگا، اس کے اندر خرابی ہوگی، برائی ہوگی، لیکن اس کے اندر کلمہ طیبہ ہے۔ بھائی کلمہ طیبہ کا بہت بڑی ایک اہمیت ہے، کلمہ طیبہ کی بہت بڑا اس کے اوپر ایک اتھارٹی ہے۔ ہم دیکھیں نا جب کھانا کھاتے ہیں تو ہم یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اے الہ العالمین تیرا شکر ہے کہ جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ اور آخری بات کیا کہتے ہیں؟ وجعلنا من المسلمین، مجھ سے مسلمانوں میں سے پیدا کیا، وگرنہ ہم شکر ہی ادا نہ کرتے۔ اس کی تعلیم ہی ہمیں نہ ہوتی کہ شکر کیسے ادا کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان عظیم کیا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی یہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور فتوے نہ دیجیے۔ کسی کو یہ نہ بتائیے کہ یار فلاں چیز حرام ہے، فلاں ایسے ہے جی۔ ایسے لوگوں کو شکوک و شبہات میں نہ ڈالیے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا تو کہیں یار کسی عالم سے پوچھ لیں۔ کسی کو یہ کہنا جی میرے خیال میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کا میرے خیال کی کیا اہمیت ہے جی؟ قرآن کو، یہ دین کو خیال پہ آئے ہوئے، یہ تو اللہ کی آیات ہیں اس کے اوپر، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے بس بتا دیا کہ یہ حرام ہے تو بس حرام ہے، آگے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کتنے کریم ہے کہ اگر تم پر کوئی ایسی سختی آ جائے، کوئی حلال ملے ہی نہیں اور حرام سے بھی جان بچانی پڑ جائے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ حرام سے جان بچا لیجئے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑے غفور ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ جانتے ہیں آپ کے حالات کو۔ تو یہ جو ہے نا غیر ضروری تفتیش کرنا کہ جی ذبیحہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا، فلان نہیں ہوا، ہاں یہ آپ انشور کریں، یہ نہیں کئی دفعہ لوگ ایسے گردنیں کاٹ کاٹ کے جانور ذبح کر رہتے ہیں، وہ حرام ہے، کیونکہ اس کا وہ تو غلطی سے معافی ہے کہ غلط میں ذبح کر رہا ہوں اور احتیاط سے، لیکن چھری تیز تھی گردن الگ ہو گئی۔ لیکن اگر میں بیٹھ کے وقت بچانے کے لیے ان کی گردنیں کاٹ رہا ہوں تو وہ بالکل صریحاً حرام ہے، اس کو کھانا بھی ناجائز ہے، اس کو ذبح بھی نہیں کرنے دینا چاہیے، اس کے خلاف تو پرچہ درج کرانا چاہیے کہ وہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے، لوگوں کو حرام کھلا رہا ہے نا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں، یہ ہمیں جان لینا چاہیے۔ اس کی سزا اس دنیا میں بھی ہے، اس کی سزا آخرت میں بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ حلال اور طیب چیزیں کھائیے تو طریقہ کار ہمیں بتا دیا کہ یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے مطابق مشرکین مکہ جو تھے
وہ اپنے پاس سے بنا لیتے تھے کہ فلاں جانور کا دودھ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، فلاں جانور فلاں قسم کے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگوں نے اس طرح کی کئی چیزیں کی ہوئی ہیں کہ جو چیز مردوں کے لیے حلال ہے اللہ نے عورتوں کو بھی کھانا اس کو حلال کیا ہوا۔ قانون دونوں کے لیے ایک ہی ہے، علیحدہ قانون تو ہے نہیں کہ آپ کہیں جی ان کے لیے۔ ہاں عورتوں کے لیے کچھ چیزوں کی معافی دی گئی کہ جیسے ان کی نماز معاف ہے چند ایام میں جب وہ بیمار ہو، ایک خاص بیماری ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، اس کی قضا بھی نہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، ان خاص ایام میں اس کی قضا کہی گئی کہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، چلیں اس کی قضا کر لیں۔ تو یہ شریعت نے ان پر کتنی آسانیاں کی ہیں اور کتنا دین آسان ہے ہمارا، یہ ہمیں جان لینا چاہیے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اور وہ لوگ جو اللہ پر بہتان لگاتے ہیں کہ جی اللہ نے یہ کہا ہوا ہے، قرآن میں جی یہ آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیاب بھائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے، کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے، اللہ ہمیں معاف کرے مسلمان ہونے کے بعد۔ مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے بڑا جرم میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن ہی نہ پڑھنا، یا قرآن پڑھا ہی نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیں نا، ہمیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شفاعت کا حق دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ ذہن میں بٹھائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک یہ قرآن نہیں نازل ہوا تھا اس وقت تک آپ صادق اور امین تھے، ہر آدمی آپ کا ادب کرتا تھا، لوگ فیصلوں کے لیے آپ کے پاس آتے تھے۔ ایک بہت مشہور واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ کی کتابوں میں کہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ جو بیت اللہ ہے نا، یہ جگہ سب سے گہری جگہ ہے، بارش کا پانی وہاں آ گیا، بلڈنگ کو نقصان پہنچا، اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور اب وہ جگہ آ گئی، جب دیواریں تعمیر ہو گئیں تو اب حجر اسود رکھنا تھا وہاں پر۔ اب ہر قبیلے نے کہا جی ہم رکھیں گے، ہمارا زیادہ حق ہے، ہم قریش سے ہیں۔ باقیوں نے کہا یار آپ قریش ہو ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سارے کام آپ ہی کرو، ہم بھی تو بیت اللہ کے متول، ہم بھی یہیں رہتے ہیں۔ نتیجتاً اس سے پہلے کہ تلواریں نکل آتی تو وہاں یہ فیصلہ ہوا، کسی بزرگ نے کہا کہ بھائی آپ سارے لوگ یہاں رک جاؤ، شام ہو چکی تھی، آپ سارے لوگ یہاں بیٹھ جاؤ، کوئی آدمی یہاں سے باہر نہ جائے، اور انتظار، اور صبح جب ہو اور جو آدمی پہلے اس میں داخل ہو نا اس کی حدود میں، اس کو کہیں وہ رکھے گا یہ سنگ مرمر حجر اسود کے بارے میں، یا وہ رکھے گا یا جو وہ فیصلہ کرے۔ آپ ابھی فیصلہ نہ کرو، آپ آپس میں لڑ پڑے ہو، ابھی آپ اس قابل نہیں ہو۔ تو سب نے سوچا کہ یہ بات ٹھیک ہے، وہ رات سب نے ادھر ہی قیام کیا، اور صبح سویر جب ہوئی، فجر کا جب ٹائم ہوا تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور آپ حرم میں داخل ہوئے۔ تو ان سب نے کیا کہا، اجا صادق الامین، کہ یہاں صادق اور امین آ گئے بھائی۔ انہیں تو بڑی خوشی ہو گئی کہ صادق اور امین آ گئے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں ابھی اسلام کی دعوت نہیں دی گئی تھی، وہ صادق اور امین کہتے تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ فیصلہ فرمائیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری، کندھے سے نیچے بچھائی، حجر اسود اٹھا کے اس کے اوپر رکھا۔ اب تمام سرداروں کو بلایا جو وہاں موجود تھے کہ سارے اس چادر کو اٹھائیں، کونے پکڑیں اس کے۔ سب نے چادر اٹھائی۔ آپ نے کہا بھی اس کو لے آؤ اس جگہ کے قریب، وہ لے آئے۔ اب آپ نے اٹھا کر اس کے اندر اسے نصب کر دیا۔ تو سب نے شکر ادا کیا، انہوں نے کہا جی بس آپ نے تو ہمیں موقع عطا کر دیا، ہم بھی کہہ سکیں گے کہ جی حجر اسود کو رکھنے میں بھی شامل تھا، میں نے بھی اس کو اٹھایا تھا۔ اور وہ بڑے دل میں خوش ہوئے کہ یار کتنا شاندار فیصلہ آپ نے کیا، ہمیں محروم بھی نہیں کیا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ کہتے کہ بس تسی آپ اس قابل نہیں ہیں، فیصلہ ہی نہیں کر سکے، ادھر بیٹھو میں خود رکھوں گا، وہ نہ روک سکتے کیونکہ بھائی فیصلہ تو یہ ہوا تھا۔ لیکن آپ نے سب کو شریک کیا اور بتایا کہ بھائی سب کی شراکت سے فیصلہ ہونا چاہیے، سب اٹھائیں۔ ظاہر اندر تو پھر ایک آدمی نہیں رکھنا ہے نا، وہاں تو 10 بندے نہیں رکھ سکتے، تو ان کو خوشی ہو گئی۔ لیکن جب آپ نے ان کو یہ دعوت دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اس پر وہ بگڑ گئے۔
انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کو ہم مانیں، تو ان کو کدھر کریں یہ جو ہم نے 360 بت ہم نے رکھے ہوئے ہیں جن کے اوپر لوگ اپنی قربانیاں ذبح کرتے ہیں اور وہ گوشت ہم کھاتے ہیں، جس کے بارے میں یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اہل وما اہل لغیر اللہ بہ، کوئی حلال جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے جائے حرام ہے۔ یہ آپ نے بتا دیا کہ غیر اللہ کے نام پہ تو جانور بھی ذبح کرو گے تو حرام ہو جائے گا، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔ کسی بزرگ کے نام پہ دو گے کہ فلاں کے نام پہ دیا وہ بس حرام ہو گیا، یہ کر سکتے ہیں ذبح کریں اور کہیں اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے، یہ درست ہے۔ نام تو صرف ہوگا اللہ رب العزت کا جس نے اس جانور کو پیدا کی، اور جب آپ نے ایک اللہ کی دعوت دی وہ فوراً خلاف ہو گئے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم تو ہمارے تو باپ دادا اس کو مانتے تھے، وجدنا علیہ آباؤنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ جب ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے دیکھا ہے تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اب ان کی عبادت کریں، ہم ایک اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ پھر ایک پوری مہم شروع ہو گئی آپ کے خلاف مشرکین مکہ نے کہ یہ جی ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، جبکہ ہمارے باپ دادا کو پاگل تھے، وہ بے وقوف تھے کہ انہوں نے یہ بت بنائے اور بتوں کی پوجا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ابراہیم تو بت توڑنے والے تھے، وہ تو بت بنانے والے نہیں تھے، ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ حرم کو پاک رکھیں گے، یہاں کچھ بت پرستی نہیں ہوگی، لیکن وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، حالانکہ وہ واقعہ ان کے سامنے تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور ایک بڑے بت کے اوپر ہتھوڑا رکھ دیا، اس کا کوئی ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا، کہتے تھے ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اور پھر بھی بت رکھے بیٹھے۔ تو مخالفت شروع ہو گئی، اور اس مخالفت کے بعد اس کی وجہ سے آپ کو مکہ سے نکلنا پڑا۔ مکہ والوں نے ایک معاہدہ کیا تمام قبائل نے کہ ہم بنو ہاشم کے ساتھ کوئی خرید و فروخت نہیں کریں گے، کوئی رشتہ داری بھی نہیں رکھیں گے ان کے ساتھ۔ تو آپ کو بھی جان کو خطرہ ہو گیا کہ یار نہ رشتہ داری ہے نہ کوئی خرید و فروخت ہے۔ تو مکہ معظمہ کے اندر ہی ایک وادی تھی، اس وادی میں آپ شفٹ ہو گئے، ایک پہاڑی درہ تھا ایسے جہاں سے رستہ ایک ہی تھا، جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ 2.5 سال کے قریب آپ اس میں رہے، کوئی چیز باہر سے نہیں جا سکتی تھی وہاں پر اندر، سوائے درختوں کے پتوں کے، اور کوئی چیز کھانے کو تھی نہیں وہاں پر۔ کتنے بچے اندر فوت ہو گئے بھوک اور پیاس سے، لوگ رات روتے تھے وہاں پر۔ ہاں، مکہ کے چند سردار جو آپ سے محبت کرتے تھے وہ چپ چپاتے رات کو کسی اونٹ کے اوپر 2-3 بوریاں رکھ کے اس اونٹ کو ادھر ہانک دیں گھاٹی کی طرف، اور وہ جب اونٹ پہنچ جائے تو وہ گھاٹی والے اس میں سے وہ گندم یا جو بھی جو ہوتا تھا اتار لیں اور اس کو پیس کے روٹی پکا لیں اور اونٹ واپس بھیج دیں، اور تو کوئی روا تھا ہی نہیں۔ اتنی پریشانی اور اتنی تکلیف آئی کہ جب آپ 2.5 سال بعد انہوں نے معاہدہ کر کے حرم میں لٹکا دیا کہ کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے چچا جناب ابو طالب کو کہا کہ آپ جا کر ان کو بتائیے وہ جو معاہدہ تم نے لکھا تھا نا، اس سارے معاہدے کو دیمک چاٹ چکی ہے، دیمک نے اس کو کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام بچا ہے جو اس کے اوپر بسم اللہ سے لکھا تھا انہوں نے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل یقینی ہے؟ آپ نے کہا مجھے اللہ نے خبر دے دی۔ حضرت ابو طالب آئے، انہوں نے کہا بھائی وہ معاہدہ نکال کے دیکھو۔ تو مکہ کے کئی سردار جن کے اندر انسانیت کا درد تھا، جو سمجھتے تھے کہ یار یہ ہم نے زیادتی کی ہے، ان کو جو یہاں سے نکال دیا ہے، انہیں وہ معاہدہ حرم سے اتارا، بیت اللہ کے اندر لٹکا ہوا تھا، دیکھا تو پورے معاہدے کو دیمک کھا چکی تھی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ہم نے ظلم کیا ان کے ساتھ، ہم نے زیادتی کی، اور نے کہا یہ معاہدہ ختم ہے، اور آپ کو اور آپ کے خاندان کو کہا کہ آپ آ جائیں۔ چند سرداروں نے آپ کو تحفظ دیا کہ ہم آپ کے ضامن ہیں، آپ تشریف لائیں، آپ واپس آئے۔ لیکن وہ جو 2 سالہ مشقت تھی نا، اس کی وجہ سے 2 شخصیات کی وفات ہو گئی، ایک حضرت ابو طالب کی اور ایک حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا کہ یہ میرا غم کا سال تھا کہ 2 میرے ساتھی مجھ سے بچھڑ گئے۔ اور جب حضرت ابو طالب شدید بیمار ہو گئے، ظاہر ہے اتنا عرصہ آپ فاقے سے رہیں اور اتنی مصیبت اور پریشانی سے رہیں، کبھی کھانا ملے کبھی نہ ملے، کئی دن بھوک ہو، تو مکہ کے سرداروں کو پتہ چلا کہ وہ تو بھی بستر پہ پڑے ہیں جی، کسی وقت فوت ہو سکتے ہیں۔ تو ان سرداروں نے کہا کہ اب ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کلاں ہم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارروائی کریں تو لوگ کہیں کہ یار جب چچا زندہ تھا اس وقت تو جرت نہیں کی اور آج یہ کر رہے ہیں۔ تو گئے اور ابو طالب سے ملے اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہاشم بنو ہاشم کے سردار ہیں، قریش کے سردار ہیں، آپ اپنے بھتیجوں کو سمجھائیے، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ بات نہ کیا کریں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، بس یہ چھوڑ دیں۔ تو جناب ابو طالب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا کہ بھتیجے، کچھ قوم کے سردار آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان سرداروں نے کہا کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم مکہ کا مال یہاں پر ڈھیر کر دیتے ہیں، ہم سارے بڑے تاجر ہیں، ادھر ڈھیر لگا دیں گے۔ ہاں کسی خاندان میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس خاندان کا نام لیجیے، وہ بھی ہم بندوبست کر دیں گے۔ آپ ہمارے سربراہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سربراہ بنا لیتے ہیں، بس ایک کام نہ کیجیے، یہ جو قرآن پاک کی آپ تلاوت کرتے ہیں نا، یہ تلاوت نہ کیا کریں، بس باقی جو مرضی کریں، اپنی نمازیں پڑھیں، ہم نہیں روکیں گے آپ کو، طواف کریں حرم میں جا کے، یہ نہ پڑھیں، کسی کو نہ سنائیں۔ آپ پڑھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، ان کے دل پہ اثر ہوتا ہے، وہ دار اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے دین کو بڑا خطرہ، ہمارا دین تو اگر اس طرح آپ کرتے رہے تو پھر تو دین ہمارا مٹ جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی آفر ہے کہ ہم سب کچھ، کوئی اور ہوتا کہتے چلو یار فی الحال بادشاہ تو بن جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ قرآن کو نافذ بھی کر دیں گے، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اسلام میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہیں بند کر، کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ آپ کو کہے جی یہ آپ کام چھوڑ دیں، یہ کر لیں نا، یہ آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی آپ کو کہے جی یہ مسئلہ وہاں نہ بیان کیجئے گا، تو اگر آپ نے مان لیا تو آپ نے اسلام کی تعلیمات کی نفی کر دی۔ بھائی آپ کیسے، آپ کہیں بھائی جو قرآن میں میرے سامنے آئے گا میں وہ بتاؤں گا، آپ کو پسند آئے نہ آئے، میں کو اپنی پاس سے تھوڑی بتا رہا ہوں، میں تو وہ بتا رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے۔ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا چچا جان یہ تو بڑی آفریں انہوں نے میرے سے کر لی ہیں، اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ آپ قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں، یہ ورنہ ادھر ہی رہیں گے، آپ نے کہا پھر بھی میں اس کو ترک نہیں کر سکتا، مجھے اللہ نے اسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ قرآن پاک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، میں نے یہ پہنچانا ہے، اس کو میں کیسے ترک کر سکتا ہوں کہ اس کو نہ پہنچاؤں؟ یہ وہ بات تھی جو آپ نے ان کو بتائی۔ وہ چلے گئے واپس ناکام ہو کے، اور جناب ابو طالب چند دنوں بعد ان کی وفات ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، کتنے صحابہ کو شہید کر دیا گیا مکہ معظمہ میں، ان کو صحراؤں میں لے جاتے، جو غریب صحابہ ہوتے ان کو صحرا میں لے کے باندھ دیتے، حضرت بلال کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیتے، پھر ان کو مکہ کی گلیوں میں، پتھریلی گلیوں میں گھسیٹتے، ان کا پورا جسم ہی چھل جاتا۔ تو اللہ، لیکن ان میں سے کوئی نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ ہم قرآن چھوڑ دیں گے۔ اور یہی اگر ہمارے سے پوچھا جائے قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن میں سوال آیا ہوا ہے، اے نبی ہم آپ سے پوچھیں گے، ہم آپ سے سوال کریں گے۔ یہ اللہ نے کوئی سوال و جواب چھپا کے نہیں کیا ہوا کہ وہ جی قیامت قبر میں یہ سوال ہوگا، جواب میں وہ پرچہ آ گیا جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ آؤٹ آف سلیبس ہوتا ہے نا، لوگ یہاں فیل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو تیاری اس کتاب کی تھی، سوال دوسری کتاب میں سے آ گئے، وہ ایک سوال میں نے چھوڑ دیا تھا وہی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے سوال لکھ دیے ہیں قرآن حکیم میں جو ہم نے پوچھنے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوال بتا دیے ہیں کہ یہ سوال پوچھے جائیں گے، وہ جواب رٹنے سے نہیں سوال جائے گا۔ آپ یہ کہیں جی جواب میں نے یاد کر لیا مولوی صاحب سے تو میں جواب دے لوں گا۔ جو ہمارا علاقہ ہے نا،
وہ ماشاءاللہ جہالت کا گڑھ ہے، وہاں اس کا حل علماء نے نکالا کہ یار یہ لوگوں کو ہم جواب بھی یاد تو کراتے ہیں لیکن یہ جہل بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے پھر لکھ لیے جواب، ایک پرچہ بنا ہوا ہے باقاعدہ، امن نامہ اس کو کہتے ہیں۔ وہ بندہ فوت ہو جائے تو پھر وہ چپ کر کے مولوی صاحب سے لے آتے ہیں امن نامہ، وہ نکال کے دیتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں ان سے، وہ لا کے پھر کہتے ہیں جی چپ کر کے آپ نے نا کفن کے اندر رکھ دینا ہے قبر میں اتارتے وقت، تاکہ جیسے ہی فرشتہ پوچھے یہ فوراً نکال لیں، کہہ کہ بھائی ٹھہرو جی ایک منٹ میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ مجھے جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوا تو بڑے اس کے بچے خوش کہ جی ہم نے وہ بھی منگوا لیا، پہلے جی ملا نہیں، پھر کسی نے بتایا تو ہم نے جان کے جنازہ لیٹ کروایا تاکہ وہ آ جائے، وہ آ گیا کہ ہم نے رکھا دیا۔ میں نے کہا یار بڑے جہل ہو، اس کے اندر بتی کا بندوبست بھی تو کرتے قبر میں لائٹ کا، کیونکہ یہ آپ کے بجان نکال تو لیں گے، چلیں قبر میں یہ پیپر تو نکال لیں گے وہ نا، جب فرشتہ آئے گا تو یہ نکال لیں گے پہلے، تو اندر اندھیرا ہوگا، پڑھیں گے کیسے؟ اس کا تو مجھے بتاؤ، اس کا بھی تو بندوبست کو بتی بٹن لگا لیتے کہ چلیں لائٹ آن کر لیتے، وہ پڑھ لیتے اور پاس ہو جاتے۔ جہالت دیکھو کتنی جہالت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ بھائی وہ پرچہ دینے سے بندہ پاس ہو جائے گا وہاں پر۔ ایک ہمارے یہاں ایک اور نوسر باز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں لاہور میں، آپ نے نام میں نہیں لیتا مسجد میں ان کا، کیونکہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے اس شخص کا نام لینا مسجد میں۔ وہ باقاعدہ قبر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہاں محمد صدیق پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کہتا ہے فرشتے آ چکے ہیں، سارے لوگ سائڈ پہ ہو جائیں، لوگ سائڈ پہ کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، اور وہ اس کو کلمہ پڑھا رہا ہے کہ پڑھو کلمہ، صدیق پڑھو بھائی کلمہ وہ جو میں نے تمہیں یاد کرا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ یار، اس جہل سے پوچھو کہ یہ تو ویسے ہی جرم ہے، نقل لگوانا تو ویسے ہی جرم ہے پاکستان میں، کہ آپ کسی امتحان میں جا کے باہر سے نقل لگوائیں کہ بچے یہ سوال لکھ، یہ اللہ امتحان لے رہا ہے اور باہر سے آپ نقل لگوا رہے ہیں اور ویڈیو بھی بنوا کے شیئر کر رہے ہیں کہ مجھے بلائیں جب بھی کوئی بندہ مر جائے میں باہر سے کھڑے ہو کے اسے پاس کرا دوں۔ اس کا خیال صحابہ کو آئی نہیں زندگی میں کہ کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کے وہ کلمہ پڑھتے کہ چل بندر وہ سن لے گا۔ او بھائی اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اس نے اس طرح تھوڑی کرنا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ارزائیل سے کہ آپ کیسے اللہ کے بندوں کی جان قبض کرتے ہیں؟ تو جناب ارزائیل پلٹے اور دوبارہ حاضر ہوئے۔ اتنی خوبصورت شکل تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیری یہ خوبصورت صورت دیکھ کے اسی خوشی میں بندہ مر جائے گا، فوت ہو جائے گا، اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی اور اسی خوشی میں ہی رہے گا، کیونکہ آخر وقت میں اس نے اتنی خوبصورت چیز دیکھی ہوگی، چاہے جنت میں نہ بھی جائے تو یہ خوشی اس کے ذہن اور آنکھوں میں رہے گی کہ کتنی خوبصورت شخصیت سے میں ملا ہوں۔ اب آپ نے پوچھا کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی جان کیسے قبض کرتے ہو؟ وہ دوبارہ پلٹے اور دوبارہ حاضر ہوئے۔ وہ اتنے قریب المنظر تھے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس حالت میں دیکھا کوئی تو وہ مرا نا، تو جب تک اس موت کی برزخی حالت میں بھی رہے گا تو اس عذاب کا ذائقہ چکھتا رہے گا جس نے تمہیں دیکھ لیا اس حالت میں۔ ہم تو فرشتے دیکھ نہیں سکتے نا، اللہ نے ہمیں نہیں دکھایا کیونکہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے۔ ہم کو فرشتہ کہ آپ کو ایسے اندھیرے میں کوئی ایسا کوئی چیز دیکھ لیں تو لوگوں کو نیند نہیں آتی، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں کہ جی رات کو کوئی چیز دیکھ لی تھی۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اتنے دل دیے ہوتے ہیں، اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے رسول سے پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے کتاب دی، آپ نے، اور سارا مکہ ہی آپ کے خلاف تھا، بھائی سارے کافر تھے نا وہاں پر، تو اس ماحول کے اندر ہم نے آپ کو کھڑا کیا اور آپ کامیاب ہو گئے، پھر انہوں نے آپ کو نکال دیا، پھر 10 برس بعد ہم نے آپ کو لوٹایا، اور اس صورت میں لوٹایا کہ پورا مکہ آپ کے سامنے سرنگوں تھا، آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ کہ ظاہر ہے آپ نے مجھے جہاں سے نکال دیا، میرے گھر بار پہ قبضہ کر لیا، میرے اتنے صحابہ شہید کر دیے، اتنے بدر میں شہید ہوئے، اتنے احد میں شہید ہوئے، ہمیں آرام سے بھی نہیں بیٹھنے دیا، آپ کیا توقع کرتے ہیں مجھ سے؟ تو ان مشرکین کے سردار بھی مشرک ہی تھے وہ تقریباً سارے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک شریف باپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے احسان کی توقع کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ احسان فرمائیں گے، کوئی سزا نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں وہی بات کہوں گا جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، آج تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تم آزاد ہو، جا سکتے ہو۔ وہ پھر گئے نہیں وہاں سے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے،
پھر آپ کی حیات طیبہ میں ہی مکہ عرب فتح ہو گیا، خیبر بھی فتح ہو گیا، یمن بھی فتح ہو گیا۔ پھر جناب بکر صدیق کے زمانے تک ایران اور شام تک سرحدیں پہنچ گئیں۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں آدھی دنیا فتح ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں چین اور رشیا تک مسلمان پہنچ گئے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے تک یہ ساری فتوحات مسلمانوں کے پاس رہیں۔ جہاں بھی لشکر جاتا وہ جیت جاتا، اور وہ لوگ روتے کہ آپ کو کہاں تھے ابھی تک، ہمیں تو آپ جیسا کو حکمران ہی نہیں ملا۔ اور یہ ایسے حکمران تھے کہ ان کو دیکھ کے ان لوگوں نے اپنا مذہب ہی چھوڑ دیا۔ یہ شام اور عراق میں عربی نہیں بولی جاتی تھی، یہ ان مسلمانوں کی وجہ سے انہوں نے ان کی زبان بھی، مذہب بھی اختیار کیا، زبان بھی اختیار۔ آج وہ عرب ممالک کہلاتے ہیں، حالانکہ بنیادی طور پہ وہ عرب نہیں تھے۔ عربی تو صرف ادھر سعودی عرب میں یا عربیہ میں بولی جاتی تھی۔ ان کا طرز سلوک وہ اتنا شاندار تھا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ وہ اتنا شاندار دین جس کی وجہ سے آدھی دنیا پہ آپ کی حکومت تھی، پھر کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ دنیا کے اندر یہ مسلمان جو آپ کے تھے اتنے گر گئے کہ امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ جو سور کھانے والے ہیں ان کی امدادوں پہ پلنے لگ گئے۔ آج ہم ان سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں قرضہ دے دیں، وہ کہتا ہے قرضہ دیں گے، فلاں چیز کا ریٹ بڑھا دو تو ہم قرضہ دے دیتے ہیں۔ آج ہم ان سے قرضہ لے رہے ہیں ان کے سود کو ادا کرنے کے لیے جو اللہ نے ہم پر حرام کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے سود حرام ہے۔ آج ہم مرغی حلال کرنے کی کوشش میں ہے کہ مرغی حلال ہونی چاہیے، گوشت بھی حلال ہونا چاہیے، لیکن وہ جو سود جس پہ ہماری معیشت اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی وجہ کیا بن گئی کہ آپ یہ سور کھانے والوں سے مدد مانگنے لگ گئے، ان کی بقا ان پر بڑھ گئی تھی، یہ ان کے ڈالروں کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ آئیں گے تو پھر ہمارا کام چلے گا، جبکہ میں نے تو پوری دنیا کی دولت مال غنیمت کی صورت میں مدینہ طیبہ میں جمع کر دی تھی جناب عمر فاروق کے۔ یہ کیا ہوا ان کو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے، وہ جواب قرآن میں آیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ تعالیٰ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو مہجورہ بنا دیا تھا۔ مہجورہ جو لفظ ہے یہ ہجرت سے نکلا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم سارے یہاں رہ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ اس شہر پر حملہ ہو گیا ہے اور دشمن داخل ہو رہے ہیں اور بندوں کو مار رہے ہیں، تو ہم سارے بھاگ کے یہاں سے نکلیں گے، جوتے بھی نہیں پہنیں گے، گھر کا سامان بھی نہیں اٹھائیں گے کہ یار کو مار ہی نہ ڈالے سامان کو، لوگ بچوں کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ وہ جڑی کیمپ میں دھماکہ ہوا تھا نا، ادھر ہی دھماکہ ہوا تھا، لوگ چلتی گاڑیوں میں اپنی بیوی بچے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اس خوف کی وجہ سے کہ یار پہلے اپنی جہاں ہوش ہی جاتی رہی۔ دنیا کا دھماکہ تھا، کوئی قیامت کا دھماکہ تو نہیں تھا۔ قیامت کا دھماکہ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مائیں بچے چھوڑ کے چلی جائیں گی، ان کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ میرا بچہ میری گود میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی ہمیں دکھا دیا۔ آپ کتنے لوگ ہیں جو اس علاقے میں رہتے ہیں، جا کر ان سے پوچھیں کہ جی اگر عورت تھی تو وہ بھاگ گئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کرنا کیا، مرد تھے تو وہ بھی بھاگ گئے، ان کو خیال ہی نہ کہ یار میرے ساتھ میری بیوی تھی، میرا بچہ میرے ساتھ تھا۔ اس نے خوف ایسا اللہ نے مسلط کیا، بتایا اللہ نے کہ بھائی جب ہم خوف مسلط کرتے ہیں تو بندے کی ماتی ماری جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے اچھا اس بستی کو جو چھوڑ جانا ہے نا، کہ میں نے مکان کو چھوڑ دیا، اس کو مہجورہ کہتے ہیں کہ میں ہجرت کر گیا، زبردستی بھاگ گیا، تو اگر سال بعد اس گھر کو آپ دیکھنے آئیں گے تو وہاں کچھ نہیں ہوگا، دروازے کھڑکیاں ٹوٹ چکے ہوں گے، سامان گھر کا بکھر گیا ہوگا، کوئی اٹھا کر لے گیا ہوگا، ورنہ خود ہی گل سڑ کے تباہ ہو گیا ہوگا۔ جو بستیاں خالی رہ جائیں وہ اجڑ جاتی ہیں۔ تو آپ فرمائیں گے کہ میری قوم نے قرآن کے ساتھ یہی سلوک کیا، وہ قرآن کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آپ یہ سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ بصیرت مسلمان کیا میں نے پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں پورا قرآن پاک تو نہیں پڑھا ہوا، تو پھر میں اللہ کا بہت بڑا مجرم ہوں گا۔ پھر میں کس منہ سے امید لگائے بیٹھا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ میں تو قرآن پہنچانے سے باز ہی نہ آیا، کہ چاہے میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور سورج بھی رکھو، پھر بھی میں نے کہا نہیں میں پہنچاؤں گا۔ میرے دانت شہید ہو گئے، میرے چچا شہید ہو گئے،
میں نے یہ قرآن پہنچایا اور ہم کہیں جی میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے جی، میرے گھر میں پنکھا بھی لگا ہوا تھا، اے سی بھی تھا، قرآن بھی تھا، ترجمہ بھی تھا، ٹائم نہیں نکلا کہ میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ تو زندگی میں پڑھ لیتا نا۔ وہ سال میں 2 دفعہ پڑھنا لازمی ہے، یہ حق ہے قرآن پاک کا، کم از کم 2 دفعہ، ایک رمضان المبارک کے مہینے میں اور ایک ویسے قرآن پاک کی، کم از کم یہ تو نہیں۔ اور قرآن پاک روزانہ پڑھنا لازم ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ چاہے بیمار ہو جائیں، چاہے سفر کریں، قرآن کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ قرآن کی قرات کیجئے، اس سے مراد ہے نفلوں میں قرآن پڑھیے، ہر حال میں، اور کبھی اس کو نہ چھوڑیے۔ یہ حکم ہے قرآن پاک کے بارے میں۔ اگر ہم آج اس قرآن کو اسی طرح اپنا لیں، پھر ہمیں حلال حرام کا بھی پتہ چل جائے گا، پھر ہمیں غلط اور صحیح کا بھی پتہ چلے گا، پھر اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میں سرفراز کر دیں گے، اللہ میں کامیاب کر دیں گے۔ جب ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے اور پڑھایا ہی نہیں ہے بچوں کو، اور کبھی خود بھی خیال نہیں آیا کہ یار ایک دفعہ تو کم از کم سارا پڑھ لیں، یہی کہتے ہیں جی قرآن میں آیا ہوا ہے جی یہ بات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر تم یہ بات کہتے ہو یہ بات قرآن میں آئی ہوئی ہے، اور اگر قرآن میں نہیں ہے تو تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، تم نے اللہ کے اوپر بہتان لگایا، اور تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے اگر تم نے یہ بات کی۔ آج ہم یہی کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے، پوچھیں کہاں لکھا ہو، پتہ نہیں، سنا ہوا ہے جی بھائی، سنا آپ نے کیوں، آپ نے خود کیوں نہیں پڑھا؟ یہ آج طے کیجئے کہ ہم قرآن پاک کو سبکن پڑھیں، چاہے ایک آیت روزانہ پڑھیں۔ نماز کے بعد ہر مسجد میں امام صاحب موجود ہیں، ہر مسجد میں پڑھے لکھے موجود ہیں، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر ہماری جان نہیں چھوٹے گی، کہ یہی ادھر ہی ہم پھنس جائیں گے کہ جی پڑھا ہی نہیں ہے، تو پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر باقی دنیا کے ہر قانون کا پتہ ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن 28 تک 30 تک جانی ہے، گاڑی اس جگہ پارک نہیں کرنی وہ بھی پتہ ہے، بجلی کا بل بھی پتہ ہے کب اور کس تاریخ کو جمع کرانا ہے، نہیں پتہ تو قرآن پاک کا نہیں پتہ کہ جو گھر میں پڑھا ہو بھائی اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کو تو پڑھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔